الشیطانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری مسلسل آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے تفسیر قرآن کے عنوان پر۔ سب سے پہلے آج میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں وفات ملکۃ العرب ام طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات پر ملال کی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ 10 رمضان سن 10 بعثت، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی تاریخ منسوب ہے اس ذات والا صفات سے، اس شخصیت سے کہ جس شخصیت کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، وہ ذات کے جو ملکۃ العرب ہے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے 10 رمضان۔ لہٰذا چاہتا یہ ہوں کہ آج اسی باعظمت خاتون کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جائیں۔ نام آپ کا، نام گرامی آپ سب جانتے ہیں، خدیجہ آپ کا نام ہے، اور ام ہند اور ام طاہرہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ لقب آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے کہ آپ ملکۃ العرب ہے، اور اس سے بڑی باعظمت، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی فضیلت اس خاتون کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں کل کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اس کا جواب بھی مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس بی بی کے بارے میں تو رسول اللہ سے تقریباً 5ویں پشت میں جا کر آپ کا اور حضور اکرم کا شجرہ ایک ہے، اور میں وہ نام بھی، پورا شجرہ بھی بی بی کا ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب وہ کوئی ملکۃ العرب نہیں تھی۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو منافقین، جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں معترض ہیں ایسے لوگ کہ صاحب وہ ذاکرین کی اور علماء کی وہ مبالغہ آرائیاں ہیں کہ صاحب وہ کوئی اتنی بڑی خاتون نہیں تھی، اتنا بڑا کوئی سرمایہ دار نہیں تھی، چھوٹا موٹا سا مکے میں کاروبار تھا ان کا۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کی خدمت پیش کرنا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، ملکہ انجیل، وہ باعظمت خاتون ہے کہ حدیث ہے کہ کائنات میں 4 عورتیں ایسے گزری ہیں کہ جو افضل النساء ہے، اکمل النساء ہے۔ ان 4 خواتین میں کس کس کا نام آتا ہے؟ ان 4 خواتین کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ کا نام بھی ہے۔ اس کے علاوہ بی بی مریم بنت عمران کا نام ہے، آسیہ بنت مزاحم کا نام ہے۔ 4 باعظمت بیویاں جو اکمل النساء اور افضل النساء ہیں، ان میں سے ایک خاتون اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی ہیں، بی بی خدیجہ کی ذات گرامی ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی ساری دولت اور اپنا سارا سرمایہ جو بھی تھا وہ سب اسلام پہ نچھاور کیا، وہ سب اسلام پہ قربان کیا، اور اسلام کے اوپر سارا جتنی بھی دولت اور ثروت تھی وہ لٹا دی بی بی خدیجہ الکبریٰ نے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو قریش کے
बाअज़मत ख़वातीन में आपका शुमार किया जाता है। 5वीं पुश्त में जाकर हुजूर से आपका शजर नसब मिल जाता है। अब वो शजर नसब में आपको गिना देता हूँ, उसे महफूज कीजिएगा और तारीख़ में जाके उसकी तस्दीक कीजिएगा। जनाब खतीजतुल कुबरा, वालिद का आपका नाम है खुवैलद, खतीजा बिन्त खुवैलद इब्न असद इब्न अब्दुल अज़्ज़ा इब्न कुसै। ये सिलसिला नसब है बीबी खतीजतुल कुबरा का। खतीजा बिन्त खुवैलद इब्न असद इब्न अब्दुल अज़्ज़ा इब्न कुसै, ये सिलसिला नसब है। अब ज़रा हुजूर की तरफ आ जाइए। हुजूर सरवर कायनात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका शजर नसब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै। यानी 5वीं पुश्त में जाकर आपका शजर नसब मिल जाता है कुसै से। यानी कुसै जनाब खतीजा के भी दादा होते हैं, हुजूर अकरम के भी दादा होते हैं। वहाँ पे जाकर ददियाली सिलसिला आपका हुजूर से मिल जाता है, कुसै पे जाकर मिल जाता है। कुसै के 4 बेटे हैं। आप हज़रात ने तारीख़ इस्लाम के अंदर देखा, उसमें एक अब्द मनाफ है, एक अब्दुल इज़्ज़ा है। अब्दुल इज़्ज़ा की नस्ल से आकर जनाब खतीजतुल कुबरा है और अब्द मनाफ की नस्ल में आके हुजूर सरवर कायनात है। ये आपका कुसै। अब कुसै के बारे में अगर देखा जाए तारीख़ इस्लाम में, तो आपको पूरे ख़ानदान को जो आपने जमा किया है, कुरैश का लक़ब आपके पास है। आपसे पहले गालिब को कुरैश कहा गया, फ़हर को कुरैश कहा गया और फिर कुसै को कुरैश कहा गया। और जनाब कुसै ही वो ज़ात है कि जिन्होंने पूरे इस कबीले और ख़ानदान को एक जगह जमा किया और उसके बाद दारुन नदवा कायम किया। दारुन नदवा और वो 5 महकमे जनाब कुसै ने कायम किए, नदवा, सिकाया, रिफादा, वो 5 महकमे हैं। और इंशाअल्लाह कभी आप हज़रात से तारीख़ मक्का पे अगर गुफ्तगू हुई तो वो 5 के 5 महकमात और उनके जितने भी क्या क्या काम थे, क्या मामलात थे, वो इंशाअल्लाह बतौफ़ीक़ इलाही बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी खिदमत में अगर आप सुनने का वो है तो इंशाअल्लाह अगर आप हमसे गुजारिश करेंगे, चाहेंगे तो वो तारीख़ मक्का के हवाले से फिर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू की जाएगी। तो कुसै जनाब खतीजा के भी दादा होते हैं और हुजूर अकरम के भी दादा होते हैं। वालिद आपके हैं असद और आप ही का कबीला बनी असद कहलाता है। अब बनी असद एक ऐसा कबीला है कि जिससे हर शिया कौम का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। हम सब जानते हैं कि कबीला बनी असद कौन सा कबीला है। आज भी करबला के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इमाम हुसैन से अक़ीदत का इजहार करने वाला कबीला कबीला बनी असद है। और ये कबीला बनी असद किसका कबीला है? ये बीबी खतीजतुल कुबरा का कबीला है। और करबला के एक मुजाहिद, मर्द मुजाहिद, जिनका नाम आप जानते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर या हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर। आपका पूरा नाम क्या है? हबीब इब्न मज़ाहिर असदी। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि जनाब हबीब का ताल्लुक़ भी बीबी खतीजतुल कुबरा ही के ख़ानदान से है। बनी असद से आपका ताल्लुक़ है। और बनी असद जनाब खतीजा के जो दादा हैं असद, उन्हीं का कबीला, उन्हें ख़ानदान बनी असद कहलाया, जिसके बारे में अक़ीदत इमाम हुसैन से अक़ीदत और इमाम हुसैन के सिलसिले में उनका जो ताउन है वो सब आप जो है मुहर्रम में उलमा खुतबर वाइज़ीन से सुनते हैं। तो ये बीबी खतीजतुल कुबरा का ददियाली तारुफ़ है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। 5वीं नस्ल में जाकर हुजूर का और जनाब खतीजा का घर ददियाल जो है वो शजर नसब मिल जाता है। जब ननिहाल की तरफ ज़रा निगाह करें तो ननिहाल की तरफ आएँ तो जनाब खतीजतुल कुबरा की वालिदा गिरामी का नाम है फ़ातिमा। भूलिएगा नहीं मेरे नाज़रीन, मेरे सुनने वाले जो है इस नाम को याद रखिएगा। क्या नाम है? फ़ातिमा। अब ये ख़ानदान में देखिए, माँ का नाम फ़ातिमा, बेटी का नाम फ़ातिमा, दामाद की माँ का नाम फ़ातिमा। यानी जिस रिश्ते को हमारे आम ज़बान में कहा जाता समधन, माँ का नाम फ़ातिमा, बेटी का नाम भी यही है और जो दामाद है उसकी वालिदा का नाम भी फ़ातिमा। अब लोग ये भी एक बड़ा उन्वान, अहम उन्वान है कि इस पर भी गुफ्तगू की जाए कि बच्चों के नाम कैसे रखें। हमसे तो लोग आके कहते हैं ऐसा नाम पता ही जो बड़ा एंटिक नाम हो। अब एंटिक नाम क्या बताए? वो नाम रखे जो ख़ानदान बनी हाशिम ने रखे, जो अहले बैत ने अपने घरानों में रखे। यहाँ देखिए माँ का नाम भी वही है,
بیٹی کا نام بھی وہی ہے، داماد کی ماں کا نام بھی وہی ہے، یہ نام ایک نام ہے۔ یہ چلیے آ جائیے، اگر یہ نام تو چلیے آپ کہیں گے کہ ان خاندان نے رکھے، لیکن جو چہاردہ معصومین کے اسماء گرامی ہیں وہ تو اللہ نے منتخب کیے، لیکن چہاردہ معصومین میں 14 معصوم میں 7 نام ہیں، باقی 7 نام کو دہرایا گیا ہے۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھے کہ اللہ رکھ دیتا؟ انہی 14 نام کو اللہ نے ریپیٹ کر دیا، انہی 14 نام کو اللہ نے دہرا دیا۔ آپ سب کا عقیدہ بھی وہی ہوگا جو میرا عقیدہ ہے کہ 14 معصومین کے اسماء گرامی اللہ نے رکھے ہیں، اس نے منتخب کیے ہیں، اس نے کہا کہ یہ نام رکھے جائیں۔ تو 7 نام ہیں، باقی 7 نام کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ تو کیا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی فاطمہ نام رکھو، کہ جی وہ تو چچا کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو خالہ کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو ماموں کی بیٹی کا نام ہے، وہ تو بھتیجی کا نام ہے، وہ تو بھانجی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیے۔ لیکن آئیے، جناب خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام وہی، داماد کی والدہ کا نام وہی، ایک ہی نام آ رہے ہیں۔ 14 معصومین میں 14 نام میں 7 نام، باقی نام کو ریپیٹ کر دیا گیا، باقی نام کو دہرا دیا گیا۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی اور نام نہیں تھے؟ نہیں، اللہ کے پاس نام کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان 7 نام سے زیادہ باعظمت، بافضیلت، خوبصورت اور حسین نام اللہ کو کوئی اور نہیں لگے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نگاہ میں کوئی نام ہے تو وہ یہی نام ہے، فاطمہ۔ بھولیے گا نہیں، بی بی ختیجہ والد کا جو میں بتا چکا شجر نسب، ددیحال ننیحال کی طرف آئیے، والدہ گرامی کا نام فاطمہ بنت زائدہ، آپ کے نانا کا نام آتا ہے فاطمہ بنت زائدہ ابن عاصم ابن حرم ابن معیس ابن عاد ابن عامر ابن لوئی، یا جنہیں لوی بھی کہا تھا، لوئی، یعنی 8ویں پشت میں جا کر حضرت لوئی آ جاتے ہیں، لوئی ابن غالب، یعنی وہی بنی غالب بنی فہر، یعنی یہ سلسلہ نسب اگر آپ حضور کا لے کے جائیے قصی سے اوپر تو جا کے مل جائے گا کہاں سے؟ غالب سے۔ ادھر ننیحال سلسلہ جناب خدیجہ کا جا کے مل جاتا ہے کہاں سے؟ عامر ابن لوئی ابن غالب، یعنی ددیحالی سلسلہ 5ویں پشت میں جا کر رسول سے ملتا ہے، ننیحالی سلسلہ 8ویں پشت میں جا کر رسول خدا سے مل جاتا ہے۔ یہ پورا شجرہ نسب ہے جناب خطیۃ الکبریٰ کا۔ اب جس کا ننیحالی سلسلہ اور ددیحالی سلسلہ ایسا ہو، اس بی بی کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین۔ مجھے نہیں معلوم کہ عام ہمارے سماج اور معاشرے میں نجیب الطرفین ہم کسے کہتے ہیں، لیکن اصل نجیب الطرفین سلسلہ یہ ہے کہ جو 5ویں پشت میں جا کے ددیحال میں رسول سے ملے، 8ویں پشت میں جا کر ننیحال میں رسول خدا سے سلسلہ جا کر مل جائے۔ بنی غالب بنی فہر، یعنی بنی غالب آپ کا ننیحالی سلسلہ ہے اور بنی قصی جا کے آپ کا جو ہے وہ ددیحالی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے جناب خطیۃ الکبریٰ کا۔ اب وہ کل ایک صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب اب اسی میں آ جائے گا۔ میں نے شجر نسب بیان کر دیا اور امید کرتا ہوں کہ سننے والے اور دیکھنے والے تک میری بات پہنچ گئی ہوگی اور وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو شجرہ میں نے پیش کیا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ اگر کسی کو تحریری شکل میں چاہیے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائے تو میں پورے نام لکھ کے بھیج دوں گا کہ یہ نام ننیحالی ہے اور یہ نام ددیحالی جناب خطیۃ الکبریٰ کی۔ تو نجیب الطرفین خاتون ہیں بی بی خطیۃ الکبریٰ۔ اب وہ سوال کہ جناب خطیۃ الکبریٰ کا قبل از اسلام مذہب کیا تھا؟ کل کسی نے سوال کیا کس مذہب پہ تھی اور کیا دین تھا ان کا اور کیا مذہب تھا ان کا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ قبل از اسلام جو حضور سرور کائنات کے اجداد کا مذہب ہے وہی بی بی خطیۃ الکبریٰ کا مذہب ہے۔ یعنی کون سا مذہب ہے؟ کا مذہب ابراہیمی، جسے دین حنیف کہا جاتا ہے، یہی مذہب ہے قبل از اسلام۔ اور جب اسلام آ گیا تو اب سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کون؟ کا مردوں میں ظاہراً علی اور خواتین میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات۔ اسی لیے روایت موجود ہے
اور راویہ ہے ام المسلمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المسلمین کی روایت ہے. ام المسلمین کی روایت ام المومنین کے بارے میں. کیا روایت ہے؟ کہ حضور جب بھی آتے اور ہم دیکھتے کہ سرکار کا جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بڑا خوش ہوتے تھے اور بڑے خوش ہو کے خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. کہ ایک دن میں نے کہہ دیا، بی بی عائشہ کہتے ایک دن میں نے کہہ دیا کہ اس ضعیفہ کو، جو لفظ ہے وہ بڑھیا کو اتنا یاد کرتے ہیں آپ، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کے عمر درازی نے اور عمر سن رسیدی نے ان کے دانت تک گرا دیے تھے. کہتے جیسے یہ کہا تو رسول کی پیشانی پہ بل آئے اور حضور نے کہا کہ جب تم سب اور تمہارے مرد مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. جب تم اور تمہارے مرد سب اسلام کے مخالف تھے اس وقت خدیجہ نے میری حمایت کی ہے. اور میں سب سے پہلی وحی آ کر کسے سنائی گئی تھی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. اور یہ کہا تھا کہ اگر مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ خدیجہ طاہرہ سے ہے. اسی لیے جب تک وہ آپ کی زوجیت میں رہی آپ نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، آپ نے دوسری شادی نہیں کی. 10 بعثت میں تو آپ کی وفات ہوتی. اس کے بعد حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں. مدینہ کی زندگی کتنی ہے آپ کی؟ کل حیات آپ کی 10 سال. تو 10 سال یہ اور 13 سال 3 سال یہ، یعنی باقی تمام جو ازواج ہے پیغمبر کی ان 13 سال میں 9 ازواج، اور باقی جو حیات بچی جو جناب خدیجہ کے ساتھ آپ نے جو تقریباً 50 سال کی زندگی میں جو ہے، جب 50 سال آپ کی عمر تھی تو بی بی خدیجہ کی وفات ہوتی ہے، 25 سال میں عقد ہوتا ہے، تو تقریباً 25 سال حضور نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہے، اور وہ زوجہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. 25 سال میں ایک زوجہ، 13 سال میں 9 ازواج. اور ایک جملہ اور ہے، دیکھیے اب یہ ذہن سے نکل جاتا، بڑا لطیف جملہ ہے. اور لطیف اس لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان ولا ہے، ان کے لیے بڑا اچھا جملہ ہے. عالم اسلام کی روایت ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کہا جب تم جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی، سب سے پہلے اسلام مجھ پہ ایمان لے کے آئے جب تم سب اس کے دشمن تھے. اس کے بعد کہا کہ سنو، خدیجہ ہی وہ مستور ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور یہ شرف تمہیں نہیں ملا. کسے کہا حضور نے؟ ام المسلمین سے. اب یہاں پہ آ کر ظاہر سی بات ہے زبان کو بند ہونا ہی تھا، اس لیے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاحب اولاد کیا کس کے ذریعے؟ کا خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے. 2 ہی تو ازواج ہے پیغمبر کی، 2 ہی تو زوجہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے رسول کو اولاد عطا کی، یا تو درج عصمت خدیجہ الکبریٰ سے یا بی بی ماریہ قبطیہ سے. اس کے علاوہ کسی اور سے. اب ایک جملہ یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، قدرت تو دیکھ رہی ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور قدرت نے صاحب اولاد نہ کر کے یہ جواب دے دیا کہ بیٹیاں دینا تمہارا کام ہے لیکن اولاد دینا تو ہمارا کام ہے. تم آگے جو ہے بیٹیاں ہی تو دے سکتے ہو لیکن صاحب اولاد کرنا وہ تو ہمارا کام ہے. اور صاحب اولاد کسے؟ یا تو خدیجہ کو کیا گیا یا بی بی ماریہ قبطیہ کو کیا گیا. اس کے علاوہ کسی کو. یہ حضور نے حدیث ارشاد فرمائی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا جو کل کسی نے سوال کیا تھا ہمارے محترم سامع نے، کہا کہ وہ کیا مذہب تھا. تو میں امید کرتا ہوں ان کو جواب مل گیا ہوگا کہ وہی ہے جو رسول اللہ کے اجداد کا مذہب ہے، وہی آپ کے اجداد کا مذہب ہے، آپ کا مذہب بھی وہی ہے. اسلام لانے پہ سب سے پہلے مردوں میں علی، خواتین میں بی بی خدیجہ الکبریٰ، سب سے اولین جو ہے وہ اسلام لانے والی بی بی ہے. اب آگے دوسرا سوال دولت کے بارے میں، ثروت کے بارے میں جو لب کشائی کی ہے، جو گستاخیاں کی ہے. ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں. ہماری جو بھی مجلس ہم پڑھتے ہیں یا جو بیان ہوتا ہے اپنوں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے ذمہ دار ہے، غیروں کے ٹھیکیدار بالکل نہیں ہے. ہمارے اپنے یہاں سے آواز آتی صاحب وہ بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی ہیں اور وہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ 70,000 اونٹ تھے. میں 70,000 اونٹ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ لیجیے صاحب ہم تو 70,000 ہی بیان کر رہے تھے، لیکن آج جب میں سوانح دیکھ رہا تو طبری نے بیان کر دیا کہ 80,000 اونٹ تھے.
لیجئے اب تک جو 70,000 پہ متعجب تھے 10,000 کا اور اضافہ ہو گیا کہ 80,000 اونٹ تھے آپ کے پاس، اتنا بڑا کاروبار تھا۔ اور وہ صاحب بات ٹھیک ہے جی 80,000 اونٹ تھے آپ کے پاس، تو وہ رہتے کہاں تھے؟ انہیں باندھا کہاں جاتا تھا؟ اور ان کے رہنے کے لیے جگہ بھی تو اتنی بڑی چاہیے، اور چھوٹا سا مکہ شہر، اس میں 80,000 اونٹ، میاں کیا بات کرتے ہیں، یہ مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہوتے اور کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے یہاں معرفت نہیں ہوتی، جو صاحبان عرفان نہیں ہوتے، یا جن کی آنکھوں پہ بغض علی کی عینک ہوتی ہے، وہ تو یہی بات کریں گے 80,000 اونٹ باندھتی کہاں تھی بھیا؟ تو بھائی 80,000 اونٹ کو باندھنے کے لیے تھوڑی نہ خریدے گئے تھے کہ انہیں ایک جگہ پہ باندھ کے رکھا جائے، بلکہ 80,000 اونٹ حرکت میں ہوتے تھے۔ کہاں کہاں قافلہ آپ کا جاتا تھا؟ یمن، شام، حبشہ، ہر جگہ پہ آپ کے قافلے، تجارت کے قافلے جاتے تھے۔ اور یہ مسلم تاریخ ہے، سنی شیعہ علماء متفق ہے کہ جتنے بڑے بڑے تجار تھے، تاجران تھے، وہ سب کے سب اپنا مال ڈھونے کے لیے اونٹ مانگتے تھے خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اس کا مطلب اگر یہ کہا جائے عام لفظوں میں سمجھاؤں تو بیوی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ اگر کوئی بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہو اور کہا جائے انہوں کے پاس 200 بسیں ہیں یا 250 ٹرک ہیں، اب کہنے لگے صاحب وہ 250 ٹرک کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ بے عقل کے اندھو، اس نے 250 ٹرک کوئی کھڑا کرنے کے لیے تھوڑی نہ خریدے ہیں، وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہہ لیں ہندوستان کے اندر جو ہے صاحب 1,000 ٹرینیں ہیں، اس وقت تو ساری کھڑی ہوئی ہے۔ اب کہنے لگے میاں صاحب 1,000 ٹرین، بس دلی کا تو اتنے اسٹیشن نہیں، دلی میں تو 16 پلیٹ فارم ہے، تو ایک ساتھ 16 ہی ٹرین کھڑی ہو جائیں گی۔ میاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، 1,000 ٹرینیں کہاں سے آ گئی؟ تو میاں ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہندوستان میں 1,000 اس سے زیادہ ٹرینیں ہیں، لیکن وہ 1,000 ٹرینیں سرکار نے کھڑی کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر نہیں بنائی ہیں، وہ سب حرکت میں ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک چل رہی ہیں۔ تو وہی 80,000 اونٹ بی بی کے تھے، تو انہوں نے باندھنے کے لیے تو خریدے نہیں تھے، وہ حرکت میں ہوتے تھے۔ حبشہ، شام، یمن، مکے کے اور دیگر تاجرین اپنا قافلہ، دوسرے تاجروں قافلے جا رہے ہیں، تو بی بی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا۔ 80,000 اونٹ بی بی کے یہاں، 400 غلام اور کنیزیں، 400 غلام اور کنیزیں۔ پھر وہی بات آئے گی میں 400 غلام اور کنیزیں رہتے کہاں تھے؟ تو پھر وہی بات، جو غلام اور کنیزیں تھی غلام، انہیں جو ہے وہ گھر میں تھوڑی رکھا جاتا تھا، وہ جو قافلے جاتے تھے 200 300 اونٹوں پر مشتمل، ان کے ساتھ غلام بھی جاتے تھے۔ میسرہ نامی غلام بھی، وہ جو رسول اللہ جس کے ساتھ گئے ہیں قافلے میں، یا میسرہ جو غلام تھا وہ بھی سب جاتے تھے۔ تو یہ غلام جو ہوتے تھے وہ قافلوں کے ساتھ ہوتے۔ کنیزیں، اب آئیے یہاں پہ میں آپ کو توجہ دلاؤں، سب سے پہلے جو دار المساکین ہے، اس کا تصور تاریخ کو کس نے دیا؟ اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے ذات خدیجۃ الکبریٰ کو، کہ آپ نے مکے میں دار المساکین بنایا، دار المساکین دار الفقراء بنایا ہے، دار السکن آپ نے بنایا ہے، مسکن آپ نے بنائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی بیٹیوں کو نہیں پال سکتے، انہیں دفناؤ مت، لاؤ ختیجہ انہیں گود لے لے گی، ان کو ختیجہ ان کی پرورش کرے گی، ختیجہ ان کو پالے گی۔ تو بی بی نے کتنی ہی ایسی عورتیں اور تھی لڑکیاں تھیں جنہیں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، کہا جنہیں جو ہے وہ ماں باپ انہیں مار رہے تھے انہیں بچا لیا، ان کی زندگی دے، تم سے نہیں پل رہی ہے، لاؤ ہمیں دو، ہم پالیں گے انہیں۔ تو وہ 200 سے جو کنیزیں تھیں وہ جو ہے وہ مساکین بنایا تھا، انہیں وہاں پہ رکھ کے ان کی پرورش کی جاتی تھی، انہیں پالا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے۔ تو اب کو یہ نہ کہ 400 غلام تھے، کنیزیں تھے، تو ان کا کیا ہوتا تھا، اتنے سارے اونٹ تھے تو کیا ہوتا تھا۔ جب بھی تاریخ اسلام یا اہل بیت کی فضائل کو پڑھو تو عینک جو ہے حب علی کی ہونی چاہیے، بغض علی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر چشمہ بغض علی کا لگا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہی سب اعتراضات کریں گے، اور اعتراض کرنے کے بعد آپ گستاخ ہوں گے، اور گستاخ اہل بیت کو اللہ کبھی بخشتا نہیں ہے۔ بہرحال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ثروت اتنا مالدار ہے کہ 400 غلام اور کنیزیں، 80,000 سے زیادہ اونٹ، 80,000 آپ کے پاس اونٹ موجود ہے، آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، ملکۃ العرب آپ کو کہا جاتا ہے، بڑے غلام اور سارے جو مکے کے بڑے بڑے تاجرین ہیں وہ آپ سے تجارت کرتے ہیں، اور بہت بڑی بزنس لیڈی جنہیں کہا جائے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ساری
دولت اتنی دولت مند و ثروت مند تھی. میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی جواب مل گیا ہوگا جو بی بی اب مجھے نہیں معلوم کہ بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے انہیں پریشانی کیا. ابھی یا تو یہ ہے کہ صاحب ان کو ان کا حصہ ملا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اپنی زبان کھولے ہوئے ہیں یہ کہ جب ارے صاحب مبالغہ آ رہی ہے کیسے اتنی دولت نہیں تھی ان کے پاس. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. اور یہاں پر پھر میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہوں گا, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور ایک آیت نہیں سنا, آیت میں بہت بڑی فضیلت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حجرات کی تقریباً 15ویں آیت ہے. قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن, آپ قرآن کی تفسیر ہے تو لیجئے ایک آیت کی بات ہوئی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سورہ حجرات قرآن کہتا ہے مومن بس وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پہ ایمان لائے. ثم لم یرتابوا, اور ایمان لانے کے بعد وہ پھرتے نہیں ہیں, وہ اپنا منہ نہیں انحراف نہیں کرتے, منہ نہیں پھرتے. اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, وہ صرف ایمان لانے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ وہ جہاد کرتے ہیں مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. اولئک هم الصادقون, اور جو جہاد کرتے ہیں یہی لوگ صادق ہیں, یہی لوگ سچے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اموالہم وانفسہم. اب انفسہم یعنی جان کے ذریعے جہاد. تو جان کے ذریعے اگر جہاد تاریخ دیکھی جائے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں بعد از ہجرت, حضور جب مکے سے مدینہ آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو جس نے بھی جان نچھاور کی ہے اسلام پہ ہجرت سے پہلے. لیکن مال کے ذریعے جہاد کرنے والا کون ہے؟ مال کس نے مال کے ذریعے جہاد کیا؟ تو ڈھونڈے تاریخ اسلام ایک ہی نام نظر آئے گا, وہ نام ہے ملکۃ العرب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام, کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کیا. اور قرآن میں اللہ نے نفس کے جہاد پہ مقدم کیا ہے مال کے جہاد کو. اس کا مطلب اب میں جملہ کہنے کی مجھے اجازت ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جہاد کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی ہے. مجاہدہ سب سے پہلی جہاد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے. اس لیے کہ مستور ہے, میدان میں جا کے تلوار تو نہیں چلا سکتی لیکن مال کے ذریعے تو جہاد کیا جا سکتا ہے. تو مال کے ذریعے سے جہاد کیا گیا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے مال کے ذریعے سے جہاد کیا, سب سے پہلی مجاہدہ جہاد کرنے والی ذات. اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی خاتون کے لیے؟ وہ ذات گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے جس نے مال کے ذریعے سے جہاد کیا. اور جس نے جہاد کیا اولئک هم الصادقون, یہی تو سچے ہیں. مال کے ذریعے جہاد کرنے والی ذات خدیجہ کی ہے. جان کے ذریعے کس نے جہاد کیا ہے؟ تو اب مجھے بتائے تاریخ اسلام اور علماء اسلام اور عامہ اور خاصہ مل کر مجھے بتائے کہ کس نے جان کے ذریعے جہاد کیا ہے. ایک نام آئے گا اگر کلی طور پر بیان کروں, وہ نام آئے گا حضرت عمران کا نام, محسن اسلام حضرت ابو طالب کا نام. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی شکل میں جہاد ہوا, علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. اس کے بعد حسن نے جہاد کیا, حسن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. مولا حسین نے جہاد کیا, حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. بیمار نے سید سجاد نے جہاد کیا, ان کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. محمد باقر کی رگوں میں ابو طالب کا لہو. امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری, سب کی رگوں میں کس کا لہو تھا؟ حضرت ابو طالب کا لہو. تو مال کے ذریعے جس نے جہاد کیا وہ ذات ہے خدیجہ کی. جان کے ذریعے جہاد کرنے والی ذات ہے ابو طالب کی. قرآن کہتا اولئک هم الصادقون, یہی تو سچے ہیں, یہی تو صادق ہے, یہی تو صدیق ہے, یہی تو صدیقہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ اسلام نے کسے صدیق کہا, کسے صدیقہ کہا, اور کس کس کو یہ لقب بانٹے گئے یا کس کس نے یہ لقب چرا لیے ہیں. ہمیں تو اتنا معلوم ہے صدیقہ کوئی ہے تو خدیجہ ہے, صدیق ہے تو ابو طالب ہے, کہ جس نے مال کے ذریعے جہاد کیا ہے, جس نے نفس کے ذریعے جان کے ذریعے سے جہاد کیا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات اتنا سارا ثروت اور لے کر آئی
کہاں لٹایا؟ اسلام کے نام پر. کہاں گیا وہ مال؟ اسلام کے نام پہ لٹا دیا گیا. اب جو اپنے آپ مقابلہ اور مقایسہ کرتے ہیں ازواج کا دیگر پیغمبر کا خدیجہ الکبریٰ سے، ان کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر کی اور دوسری ازواج اور ہے، خدیجہ اور ہے. اس لیے کہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والی اور ہوتی ہے، اپنے ٹکڑوں پہ اسلام کو پالنے والی اور ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب بیت المال تشکیل ہوا، بیت المال بنا، تو سب کے وظیفے معین تھے. ہر پیغمبر کے زوجہ کا وظیفہ معین تھا. تو وہ اسلام پہ جو ٹکڑوں پہ پل رہی ہے وہ اور ہے. خدیجہ نے اپنے ٹکڑوں پہ اسلام کو پالا ہے، اسلام کو پالا اپنے ٹکڑوں کے اوپر. جناب یہ ذات گرامی ہے، اعلیٰ ذات ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی. میرے عزیزوں بہت ساری باتیں، ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا نا. اگر مجھ جیسے حقیر طالب علم کو اگر کوئی عنوان دے تو 4-5 تقریر تو بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ہو ہی سکتی ہے. ذات ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی سارا. اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے چونکہ سوال آیا ہے. وہ سوال یہ تھا کہ بی بی خدیجہ کا عقد کس نے پڑھا، نکاح آپ کا کس نے پڑھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب عقد ہوا، اور وہ پورے معاملات تاریخ اسلام کے صفحات میں محفوظ ہے کہ کس طرح سے رشتہ گیا اور کیسے حضرت ابو طالب نے. تو جب عقد ہوا ہے تو حضور کی طرف سے عقد پڑھا حضرت عمران، حضرت ابو طالب نے. آپ وکیل ہوئے. بی بی خدیجہ کی طرف سے جو وکیل تھے وہ آپ کے چچا زاد یا چچا آپ کے تھے ورقہ بن نوفل. آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے، اور ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے حافظ تھے، ان کے عالم تھے. اور آپ کا مذہب بھی مذہب حنیف ہے، مذہب ابراہیم ہے. تو ورقہ بن نوفل تھے، حضرت ابو طالب تھے. اور اس کے بعد جب آئی اسلام پہ نچھاور کیا. محلوں میں رہنے والی بی بی جس کا گھر اتنا بڑا تھا کہ روایتیں کہتی ہیں اتنا بڑا گھر تھا. آج بھی اگر گاؤں میں جاؤ اور جب سب سے بڑی کوٹھی دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب سب سے بڑے چودھری یہی ہیں، سب سے بڑے ثروت مند یہی ہیں. آؤ مکے کی تاریخ میں آ کے، میں نے عرض کیا مکے کی تاریخ عنوان رکھ کے کبھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے، اسی طرح سے تو بیان کیا جائے گا کہ کیا خاندان ہے. کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا گھر اتنا بڑا تھا کہ سارے مکے والے آ کر ایک ساتھ رہ سکتے تھے. اتنا بڑا گھر تھا. محل میں رہنے والی بی بی جس کی نالین سیدھی کرنے کے لیے کنیزوں کی لائن لگی رہتی ہو، اس بی بی نے جب بائیکاٹ کیا مکے والوں نے تو 3-3.5 سال گزارے شیب ابی طالب. کس طرح سے گزارے؟ اس طرح سے گزارے کہ جب کھانے کو کچھ نہیں تو پتے کھائے، درخت کی چھال، جڑیں کھائی، اور اسی جڑ کا سبب بنی آپ کی وفات کا اور آپ کی رحلت کا. جو جڑ نوش فرمائی تو وہ زہریلی تھی، اس کا زہر جو روایت بتاتی ہے آپ کے بدن میں دوڑا. اور 10 رمضان سن 10 بعثت بی بی خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی. اور جب رخصت ہوئی تو کفن جنت سے آیا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا، قبر میں خود لیٹے اپنے ہاتھوں سے قبر میں خدیجہ کو اتارا. اور جو خاندان اہل بیت کا جو اجداد کا قبرستان کہلاتا ہے جنت المعلیٰ، اس میں آپ کو دفن کیا گیا بی بی خدیجہ الکبریٰ کو. آپ کو یہ آئیے مختصر سا تعارف ہے اس ذات گرامی کا، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ ذات کی خدمت پیش کیا. اب ایک عمل ہے وہ بیان کرو اور بات ختم ہو جائے گی. عمل جناب خدیجہ الکبریٰ کے سلسلے میں ہے، چونکہ آج آپ کی بات ہے، اور سنیں بغور سنیں. میں کوئی عامل نہیں ہوں، نہ میں اس طرح کی کوئی بات کیا کرتا، لیکن برسبیل تذکرہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور ہمارے علماء نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے تو مجرب عمل، تجربہ کیا ہوا. اور علماء نے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ کام ضرور بالضرور ہوگا. وہ کام کیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی رقم کسی کے پاس پھنس جائے، لاک ڈاؤن چل رہا بھائی، کسی نے کہہ دیا دے دو 5,000 10,000 روپये ادھار میں، ہم نے جو ہے وہ دے لیجیے، بھائی مدد کرنی چاہیے. یا ویسے ہی لاک ڈاؤن کی مثال تو مسئلے دے دی کہ دور حاضر ہے. ویسے ہی اگر کوئی مجھے کاروبار کرنا ہے، صاحب مجھے 10-20-25 ہزار چاہیے، ہم نے دے دی. اب وہ کاروبار کر لیے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب مطالبہ کیا تھا تو اب آج تاریخ بتا دیں، پرسوں دیں گے، ترسوں دیں گے، اس تاریخ مائی اس تاریخ مائی، پھنس گئی. اب کیا کریں؟ دیکھیے رزق کے اضافے کے لیے تو بہت عمل ہے. سب سے اعلیٰ عمل، سب سے چھوٹا ظاہراً اور تاثیر کے حساب سے سب سے بڑا عمل تسبیح جناب سیدہ.
کہ اگر کوئی جناب سیدہ کی تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اپنے نصف میں برکت کے لیے، پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ کس قدر برکت دیتا ہے۔ بہت عام سا عمل میں نے بتایا، اور دیگر جو ہے وہ عمل ہے جو آپ مفاد الجنان وغیرہ میں اور جو اس طرح کی تقریریں کرنے والے ذاکرین وہ سب بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کیجیے، تو یہ تو وہ بہت رزق ہے۔ لیکن اگر اس طرح کسی کا کام ہو، رقم و پزے نہیں نکلے، کیا کریں؟ تو بتایا ہمارے علماء نے کہ اس سلسلے میں ایک عمل ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، وہ عمل یہ ہے کہ اگر خود مکہ پہنچ سکتا ہو تو مکہ پہنچے، اور اگر نہیں پہنچ سکتا تو اپنا اگر کوئی مکے میں ہے تو اسے ولی بنائے اپنا۔ اب تو سعودی عرب میں ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ہوگا ہی وہاں پہ جو کاروبار کے سلسلے میں موجود ہے، تو اگر خود جا سکتا ہے تو جائے، نہیں جا سکتا تو کسی کو اپنا ولی مقرر کرے اور اس سے کہے کہ وہ یہ عمل کرے۔ عمل کیا ہے کہ ایک طواف یعنی 7 چکر خانہ کعبہ کے کرے، اور ایک طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو اس کو ہدیہ کرے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس طواف کا ثواب اور اس نماز کا ثواب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں ہدیہ کرے، اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تجھے ملکۃ العرب کا واسطہ میری جو رقم ہے جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہی ہے وہ مجھ تک پہنچا دے۔ علماء کہتے ہیں کوئی یہ کر کے دیکھے، بڑا مجرب عمل ہے، آزمودہ، انشاءاللہ کام ضرور ہوگا۔ یہ عمل منسوب ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ، ایک طواف 2 رکعت نماز، خود جا سکتا تو جائے، نہیں جا سکتا تو کسی کو معین کر لے۔ تو یہ ذات گرامی ہے، 5ویں پشت میں ددیحال جا کے ملتا ہے، 8ویں پشت میں ننیحال جا کے ملتا ہے، حضور سرور کائنات سے آپ کا مل جاتا ہے۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے، جس سال آپ کی وفات ہوتی ہے پورے سال حضور غم مناتے ہیں، اور اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام الحزن سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر میں سب کے حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت حسین امام عصر کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے تفسیر قرآن کے حوالے سے، اس کو لے کر کچھ آیات۔ اگر آپ حضرات کے کوئی سوال ہیں، کچھ آپ کو جاننا، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر، اور آپ کو یہ تقریریں کیسی لگ رہی ہیں، آپ ان سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں، چونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ، گھر میں رہیں، عبادت کریں، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔